بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے کہنے کے مطابق تعلیم النحو کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں آپ نے بحث شروع کی ہے مورب مبنی کی۔ اچھا، مورب مبنی تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ سنا دیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی، مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے علم نحو کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ تھوڑا سا پیچھے سے ہلکا سا تکرار کر لیتے ہیں نا، پھر ہم اس کے بعد جو آپ کہیں گے وہی شروع کر لیتے ہیں۔ تو علم نحو کی تعریف کیا ہے، ذرا بتا دیں علم نحو کی کیا تعریف ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ یعنی آپ نے جو تعریف کی ہے اس تعریف میں آپ نے تین باتیں کی ہیں غالباً۔ پہلی بات تو یہ کی ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں: اسم، فعل۔ تو اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا، عبارت بنانا، اس کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ مورب مبنی وغیرہ کے بارے میں آپ جان لیں، پہچان لیں۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی ہے اس تعریف کے اندر کہ آخری حرف کسی کلمے کا جو ہوتا ہے اس پر زبر زیر پیش کیا آنی چاہیے، کیوں آنی چاہیے، یہ آپ کی تعریف ہو گئی۔ میں پھر دوہرا لیتا ہوں کہ علم نحو کی تعریف جو آپ نے کی ہے اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ کون کون سے؟ تو اسم فعل حرف کو پہچاننا اور ان کو جوڑ کر عبارت بنانا، یہ طریقہ معلوم ہو جائے۔ دوسری چیز، ان میں کون سا مورب ہے، کون سا مبنی ہے، اس کو جان لیں۔ تیسری چیز، کسی بھی کلمہ کے آخری حرف پر زبر آئے، زیر آئے یا پیش آئے، کیوں آئے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو جاننا۔ یہ علم نحو کی تعریف میں یہ تین چیزیں آ گئی۔ شاید میں آپ کو سمجھا سکوں کہ نہیں؟ علم نحو کی تعریف میں کتنی چیزیں ہیں بتائیں؟ اسم فعل حرف کا نام ہم نے کیوں لیا؟ دنیا کی ہر زبان انہی تین چیزوں پر ہے، چوتھی کوئی دنیا میں ہے تو آپ بتا دیں۔ اسم فعل حرف کے علاوہ کوئی اور چوتھی چیز ہے تو بتا دیں، میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ نہیں ہے نا؟ اچھا، تو اسم فعل حرف کو ملا کر عبارت بنانے کا طریقہ آ جانا، یا جس علم سے وہ طریقہ آئے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم نحو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جس علم سے آپ مورب اور مبنی کو پہچان سکیں، وہ علم کون سا ہے؟ تیسری چیز، وہ علم جس کے ذریعے سے کسی کلمے کے آخری حرف کے زبر زیر پیش اور اس کے آنے کی وجوہات آپ جان سکیں، وہ کون سا علم ہے؟ یہ دیکھیں میں نے علم نحو کی تعریف کتنی سیمپل سی تین حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ تین حصے ہونے چاہیے، اور اس طرح ہونے چاہیے کہ اب بھی یاد ہوں، بعد میں بھی یاد ہوں، اور آپ جب بھی نحو آپ سے کوئی پوچھا جائے نحو کیا ہے تو آپ نحو کو ان تین حصوں سے پہچان کروا سکیں کہ علم نحو ایسے کہتے ہیں۔ بتائیے، پہلا اسم فعل حرف کو ملا کر جملہ یا عبارت بنانے کا طریقہ جس علم سے معلوم ہو۔ نمبر دو، اس علم کے ذریعے آپ مورب مبنی کو۔ نمبر تین، ٹھیک ہے آسم صاحب آپ سنا دیں۔ علم نحو ایسا علم ہے جس میں ہم اسم فعل حرف کو پہچان لیں اور ان کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر مورب اور مبنی کی پہچان ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کی آخری اعرابی حالت اور اس کی وجہ ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک ہے۔ مثلا دیکھیں یہ آپ کے پاس آ گیا ہے دخلہ، کیا آ گیا؟ ایک آ گیا ہے زید، ایک آ گیا ہے فی، ایک آ گیا ہے الدار۔ اس میں یہ کیا ہے؟ فعل، بولیں فعل ماضی۔ یہ کیا ہے؟ اسم۔ کون سا اسم؟ علم۔ علم کسے کہتے ہیں؟ نام کو، نام کو۔
یہ کیا ہے حرف کون سا جر. حرف جر کون سا ہوتا ہے عامل غیر عامل عامل عمل کرتا ہے یہ زیر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہے اسم. کون سا اسم علم والا اسم عام اسم عام اسم عام سا اسم نا گھر کوئی سا گھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ چار چیزیں آپ کے پاس آئی ہیں اسم حرف فعل. نہ ہو کس چیز کا نام علم نہ ہو اس کا نام ہے کہ اس کو آپ اس طرح ترتیب دیں اب کہ یہ کوئی بامانہ جملہ بن جائے. بامانہ یہ میں تعریف کا پہلا پورشن واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بکھرے ہوئے اسم فعل حرف کو اس طرح ترتیب دیں کہ یہ کوئی جملہ سینٹینس بن جائے. اب جملے ہمارے کے پاس کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 فعلیہ. اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے شروع میں. فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے شروع میں. اب دیکھیں اسی سے ہم اسمی بھی بنائیں گے، اسی سے فعلیہ بھی بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ مثلا فعلیہ میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اٹھا لیں، یہ آ گیا فعل پہلے آ گیا. اب فعل کے ساتھ دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ فعل کو جو کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تو فاعل کون بنے گا؟ فی فاعل بن سکتا ہے؟ حرف فاعل بنتا ہوتا ہے؟ گر فاعل بن سکتا ہے؟ کون بنے گا؟ یہ آ گیا زید. یہ ہے فعل، یہ ہے فاعل. ہو گیا جی. آگے داخل ہوا زید کس میں؟ دار میں. آپ فی پہلے لائیں یا دار پہلے لائیں؟ فی کا معنی میں. یہ آ گیا فی. آگے کیا آنا ہے پھر؟ آگے تو ایک ہی رہ گیا بیچارہ. اب پڑھیں دخل زید فی الدار. داخل ہوا زید. یہ کون سا جملہ بن گیا؟ بن گیا. اس کو کہتے ہیں نحو. اب ہم اس کو جملہ اسمیہ بنانے کے موڈ میں ہیں جی. چلیں جملہ اسمیہ بناتے ہیں. کیا کریں گے؟ یہ جو حضرت ہے اس کو یہ آ گیا پہلے. یہ داخلہ، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اس کا معنی ہے داخل ہوا زید گھر میں، اس کا معنی ہے زید داخل ہوا گھر میں. ایک بن کے جملہ اسمیہ، جملہ دوسرا بن کے جملہ. اور بکھرے ہوئے تھے یہاں ہمارے پاس اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، سب تھے اس میں. اس کو جوڑ کر جو ہم نے جملہ فعلیہ بنایا، جملہ اسمیہ بنایا، یہ کس علم سے ہمیں معلوم ہوا؟ یہ علم نحو کی تعریف کا پہلا ایسا تھا جو میں آپ کے سامنے واضح کیا کہ بکھرے ہوئے اسم فعل حرف کو اس طور پر ملانا کہ وہ جملہ فعلیہ اسمیہ کچھ بامانہ عبارت بن سکے. یہ طریقہ ہمیں کس سے معلوم ہوتا ہے؟ میرا سمجھ نہیں ہوں گے آپ. تعریف سمجھ آ گئی ہے؟ تعریف کا پہلا ایسا سمجھ آ گیا. دوسرا ایسا، دوسرا آسان ہے. دوسرے میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے مورب مبنی کو پہچاننا ہے. مورب مبنی کو ابھی میں آپ کو انشاءاللہ فارمولہ بتاتا ہوں مورب مبنی آپ کیسے پہچانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تیسری چیز کیا ہے؟ ہاں آخر کو آپ پہچان سکیں کہ کلمہ کا آخری زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو. کیوں ہو؟ اب مثال کے طور پر دیکھ لیں. مثلا اب میں تیسرے حصے کو واضح کرنے لگا ہوں. دوسرے کو چونکہ آپ نے خود ڈیمانڈ کی ہے مورب مبنی کے، تو اس کو میں ذرا بعد میں رکھتا ہوں، اس کی تفصیل کرنی ہے ہمیں. لیکن تیسرے کو ذرا دیکھ لیں. تیسرا کیا ہے؟ کلمہ کے آخری حرف کی حرکت اور اس کی وجہ کو. مثلا دیکھیں زئی، یہ میں کہتا ہوں جا زئی دن، رأیت زئی دن، مررت زئی دن. یہ دن 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 کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے فعل اور یہ ہے، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. کل کتنے ہیں؟ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8. ان میں سے ایک ہے فاعل اور وہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ پیشوں والا. تو یہ فاعل ہے. فعل کا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو ہوتا ہے اس کو پیش. وہ جب سمجھ آ گئی. یہ ہے دن. رائی فعل، رائی کیا ہے؟ اور یہ تو فاعل
تو لازمن मैंने देखा फेल, मैंने फाइल किस को, तो को का तर्जमा मफूल के साथ आया करता है, ने का तर्जमा फाइल के साथ आया करता है। देखा मैंने ज़ैद को मफूल, कौन सा मफूल? मफूल बिही। मफूल बिही, और मफूल बिही क्या होता है हमेशा? मंसूब। मंसूब किसे कहते हैं? ज़बरों वाला। और मंसूबात टोटल कितने हैं? 12। 12 में से ये एक सही हो गया। अब आगे मरर तू, मरर फेल, तू फाइल। भाई मरर गुजरना, फेल, गुजरने वाला कौन है? तू, मैं, तो ये क्या बना? फाइल। तो गुजरने का फेल किसने किया है? तू ने किया है, तो तू फाइल है ना। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब बा जार क्या देती है अपने बाद वाले को? ज़ेर। तो हरफे जार आमिल है, अमल करती है, क्या देती है? ज़ेर देती है। ज़ेर को क्या कहते हैं? जर। तो ये है हजरत मजरूर। ठीक हो गया। अब ये जो मजरूर है, मजरूर को क्या मिलती है? ज़ेर। ठीक है। ये ज़ेर वाले कितने हैं टोटल हमारे पास? 2। ज़ेर लेने वाले टोटल कितने हैं? 2। 2 में से एक ही है और एक मुज़ाफिले होता है। मुज़ाफ अपने मुज़ाफिले को क्या देता है? गुलामु ज़ईदिन। और दूसरा हरफ जर है जो अपने मजरूर को क्या देता है? ज़ेर बि ज़ईदिन। मजरूरात टोटल 2 हैं दुनिया में। मंसूबात कितने हैं? 12 में से एक मफूल बिही रहा है। मरफूआत कितने हैं? 8 में से एक ही आया है, 5। समझ आई ये बात? अच्छा, अब देखें दन, दिन, दुन क्यों है? आपने पढ़ लिया। दुन इसलिए है कि ये फाइल है, फाइल मरफू है और 8 मरफूआत में से एक फाइल होता है। दन इसलिए है कि मफूल बिही है, फेल फाइल तो पीछे आए हुए हैं और 12 मंसूबात में से एक मफूल बिही होता है। दिन इसलिए है कि टोटल दुनिया में मजरूर कितने होते हैं? 2। एक मुज़ाफिले मजरूर होते हैं, एक हरफ जर का मजरूर होता है। यहाँ हरफ जर का मजरूर है, हरफ जर है, ज़ेर दे रहा है। क्या दे रहा है? ज़ेर दे रहा है, तो लिहाजा मजरूर है 2 में से। ठीक हो गया। ये आपने मरफूआत मंसूबात आगे पढ़ने हैं, 12 भी पढ़ने हैं, 8 भी पढ़ने हैं। मैंने फिलहाल आपको तादाद बताई, उनमें से एक ली है। तो ये आपको दन, दिन, दुन जो पढ़ेंगे ये कौन बताएगा? ये जबर ज़ेर पेश क्यों आ रही है? कौन बताएगा? ये तारीफ का हिस्सा नंबर 3 है। हिस्सा नंबर 3 है। अब मुझे बताएं तारीफ का हिस्सा नंबर 2 जो हम छोड़ा वो कौन सा है? यहाँ तक समझ आ गई है? आगे चलूं मैं? यहाँ तक समझ आ गई? पूछ लूं किसी से? अच्छा, तारीफ का पहला हिस्सा ये था कि बिखरे हुए इसम फेल हरफ को जोड़ें कि वो जुमला इस्मिया या फेलिया की सूरत इख्तियार कर जाए। तो हमने मिसाल दी। तारीफ का तीसरा हिस्सा ये था कि आखिर में जबर ज़ेर पेश कहाँ, क्या आएगी, क्यों आएगी। तो हमने एक सिंपल सी आपके सामने मिसाल पेश की। तारीफ का हिस्सा नंबर 2 आप जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं वो है कि मोरब मबनी की पहचान हो जाए। मोरब मबनी की क्या हो जाए? अच्छा जी, अब इसको हम शुरू करते हैं। इसके लिए आप एक फार्मूला ज़हन में रखें कि मबनी की, मोरब और मबनी पहले क्या चीज़ है, पहले इसको समझें। मोरब एराब से है, जाहिर होने वाला, जाहिर किए जाने वाला। तो एराब नजर आता है, जाहिर होता है, जाहिर होता है, इसलिए उसको हम मबनी बिना से है, न बदलने वाला, न बदलने वाला, जो एराब को कबूल नहीं करता, एराब को कबूल नहीं करता। मोरब वो है जो एराब को कबूल करता है। अच्छा, इसको बाल्फाज दीगर आप समझें इस तरह कि इसम फेल हर्फ में कौन कौन से मोरब हैं, कौन कौन से मबनी हैं। जरा इस फार्मूले को आप समझ जाएं, क्योंकि हमारे पास हर जुबान में टोटल इस्तेमाल होने वाली चीजें कितनी होती हैं? 3। इसम फेल हर्फ। इनमें हमने जानने हैं मोरब और मबनी पहचान। इनमें कौन सा मोरब है, कौन सा मबनी है? हुरूफ सारे मबनी
اصل. نوٹ کریں حروف سارے مبنی اصل. ایک کھاتا دس سے زیادہ آسان ہے. حروف سارے مبنی اصل. اس سے پہلے ایک اور چیز بھی آپ یاد رکھیں, مبنی کی دو قسمیں ہیں. ایک مبنی ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے مبنی مشابہ. مبنی اصل کو میں اپنی زبان میں آپ نے ایک اصطلاح میں نے بنائی ہوئی ہے خاندانی مبنی. شروع سے خاندانی مبنی کا ہے. اس میں کتاب میں 3 چیزیں ہیں, ٹوٹل 4 چیزیں آتی ہیں اس میں. بتائیں کون کون سی؟ تمام حروف. تمام حروف جو ہیں وہ اس میں مبنی اصل میں آتے ہیں. خاندانی مبنی ہے, یہ شروع سے مبنی ہے. دوسرا ہے فعل ماضی مکمل. مکمل کا مطلب بتائیں؟ معروف ہو کہ مجہول ہو, ضربہ ہو کہ ضریبہ ہو. ماضی ساری مبنی ہے. کون سی مبنی ہے؟ مبنی اصل کی. نمبر 3 جی نمبر 3 بتائیں. تمام حروف ماضی. فعل امر حاضر معروف. امر سارا نہیں مبنی ہوتا, صرف امر وہ مبنی ہوتا ہے جو حاضر ہو, غائب نہ ہو, متکلم معروف ہو, مجہول نہ ہو. جیسے اضرب, اضرب, اضربا, اضربو, اضربی, اضربا, اضرب. بولیں اضرب. یہ ٹوٹل 6 صیغے جو ہیں, ٹوٹل 6 صیغے, بس ٹوٹل 6 صیغے ہیں جو امر حاضر معروف میں آتے ہیں. یہ مبنی ہے بس, باقی سارے معرب ہیں. صحیح ہو گیا؟ افعل, افعلا, افعلو, افعلی, افعلا, افعلنا. یا افعل, افعلا, افعلو, افعلی, افعلا, افعلنا. یا افعل, افعلا, افعلو, افعلی, افعلا. عین کی 3 حرکتیں میں نے بتائی تھی آپ کو نا. یہ 6 صیغے جو ہیں نا یہ مبنی اصل میں چلے جاتے ہیں. اچھا, مبنی اصل میں چوتھی چیز جملہ. جملہ بھی مبنی اصل میں شامل ہے. تو بتائیں مبنی اصل میں ٹوٹل کتنی شامل ہو گئے؟ ہاں جی 4. نمبر 1 تمام حروف. نمبر 2 مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ معروف ہو, مجہول ہو, غائب ہو, حاضر ہو یا کہ متکلم ہو, سب اس میں. نمبر 3 امر میں صرف کون سا مبنی ہے؟ امر حاضر معروف. ٹوٹل کتنے صیغے بنتے ہیں؟ 6. اور نمبر 4 جملہ. یہ 4 وہ ہیں جو مبنی اصل میں جاتے ہیں. کس میں جاتے ہیں؟ مبنی اصل میں. اور اس کے بعد یہ دوسرا جو مبنی آتا ہے اس کو کہتے ہیں مشابہ مبنی. کون سا مبنی بھائی؟ مشابہ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی مبنی نہیں ہے. خاندانی مبنی کے ساتھ کسی وجہ سے مشابہت میل جول رکھتا ہے, اس میل جول کی وجہ سے اس کو ہم مبنی شمار کر لیتے ہیں. مشابہ مبنی کا مطلب کیا ہے؟ مشابہ کا معنی ہے ملتا جلتا. مبنی نہیں ہے لیکن مبنی کے ساتھ شکل و صورت میں, معنی میں, کسی مشاکلت میں ملتا جلتا ہے. تو اس مشاکلت کی وجہ سے ہم اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کی مثال آپ کہہ سکتے ہیں اس میں غیر متمکن نام سنا ہوگا. اس میں غیر متمکن کتنی قسمیں اس کی؟ 8. یہ مشابہ مبنی میں جاتی ہے. کس میں جاتی ہیں؟ مشابہ مبنی. اب دیکھیں ذرا سمجھیں کہ حروف سارے مبنی اصل, یہ ہم نے لکھا ادھر مبنی اصل. پیچھے کون رہ گیا جی؟ بتائیں. فعل. فعل میں مجھے بتائیں کون کون مبنی ہے؟ فعل ماضی مکمل. آپ نے لکھا ادھر نا جی. اور فعل کی 4 قسمیں آپ نے پڑھی ہوگی, ماضی, مضارع, امر. نہیں. اچھا, ماضی تو مکمل مبنی ہے. مضارع میں جائیں. فعل مضارع صرف 2 صیغے. 2 صیغے بتائیں. جمع, مؤنث, غائب, غائب و حاضر. یضربنا, تضربنا, یضربنا, تضربنا.
यज़रिबना तज़रिबना, बस ये 2 सीगे सिर्फ मुजारे में। बाकी 12 क्या है? मोरब। बाकी 12 क्या है? मोरब। मसलन देखें, यज़रिबु यज़रिबानी, यज़रिबुना तज़रिबु तज़रिबानी, यज़रिबना तज़रिबु तज़रिबानी, तज़रिबूना, तज़रिबीना तज़रिबानी, तज़रिबना अज़रिबु। इनमें 12 सीगे मोरब हैं, 2 मबनी है। कौन से 2 मबनी है? यज़रिबना तज़रिबना, जमा मुअन्नस, गायब और हाजिर। तो माजी 14 के 14 सीगे मबनी है। बोले माजी 14 के 14 सीगे मबनी है। मुजारे में सिर्फ 2 सीगे मबनी है। सही हो गया। अलबत्ता एक बात और याद रखें, अगर मुजारे आप 14 के 14 मबनी बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी है। उसका तरीका ये है कि आप आखिर में नून सकीला या खफीफा लगा दें। नून सकीला या खफीफा मुजारे के आखिर में लगा दें तो 14 के 14 सीगे मबनी हो जाएंगे। ला यज़रिबन्ना, ला यज़रिबानी, ला यज़रिबुन्ना, ला तज़रिबन्ना, ला तज़रिबानी, ला यज़रिबनानी, ला तज़रिबन्ना, ला तज़रिबानी, ला तज़रिबुन्ना, ला तज़रिबिन्ना, ला तज़रिबानी, ला तज़रिबनानी, ला अज़रिबन्ना, ला नज़रिबन्ना। ये 14 के 14 मबनी हो गए। 14 के 14 मबनी हो गए। अब आपके ज़हन में बात आ रही होगी कि भाई ये मुजारे में ये 2 सीगे क्यों मबनी होते हैं, यज़रिबना तज़रिबना, और मुजारे सारा कैसे मबनी बन जाता है? इस बात को जरा समझें। 2 सीगे जो मबनी है, कौन से 2 सीगे मबनी है जी? यज़रिबना, ये क्यों मबनी है? मबनी इसलिए है कि ना ना दोनों के आखिर में आ रहा है, नहीं आ रहा। ये ना क्या है? ये नून ज़मीर है। क्या है? मुझे बताएं, नून ज़मीर मोरब होती है, मबनी होती है? मबनी होती है। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से एक मुज़मरात भी है, मबनी है ना। और एराब किधर आता है? आखिर में कि शुरू में? आखिर में। तो जब आखिर में ना नून ज़मीर बैठा हुआ है मबनी, तो एराब को आने देगा? उसने मबनी कर दी है। अच्छा, ये जो मैंने कहा सारे सीगों को मबनी बना सकते हैं आप, क्या लगा के? नून सकीला खफीफा। नून सकीला खफीफा क्या चीज है? हरफ। और हरफ किस में जाते हैं? मबनी असल में। तो जब आखिर में हरफ बैठा हो मुजारे के, तो आपको इराब लगाने देगा वो? तो सारे सीगों को मबनी कर देगा। तो यज़रिबना तज़रिबना इसलिए मबनी है कि उनके आखिर में नून ज़मीर है। और ज़मीर किस में जाते हैं? इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में मबनी। और ला यज़रिबन्ना, ला यज़रिबानी, ये जो आखिर में नून सकीला खफीफा लगता है, ये हरफ है। और हरफ किस में जा रहा है? मबनी में। सारी सीगों को मबनी कर रहा है। ये बात मेरी समझ आ रही है आपको? ये है मबनी यानी मुजारे के एतबार से। अब आगे चलते हैं। अमर में सिर्फ कौन है? अमर, हाजिर, मारूफ। कितने सीगे हैं जी जो मबनी बन जाते हैं? सिर्फ 6। मुजारे में कितने सकते हैं? 2। लेकिन अगर बनाना चाहे तो 14 के 14 को नून सकीला के साथ, नून सकीला खफीफा के साथ 14 के 14 को मबनी बना सकते हैं। क्यों? सकीला क्या होता है? हरफ। हरफ आखिर में आकर इराब को नहीं छोड़ता, मबनी बना देता है। और ये 2 सीगे क्यों है? ये नून ज़मीर है, और ज़मीर जो है वो जब आखिर में आती मबनी है तो वो इराब को नहीं छोड़ती। अच्छा, अमर, हाजिर, मारूफ, टोटल 6 सीगे हैं, ये मबनी है। अच्छा, अब नहीं जो है, आगे चले। नहीं, फेल नहीं सारा मोरब है। फेल नहीं सारा। तो हमने फेल को भी पढ़ लिया कि टोटल मबनी इसमें कितने आते हैं। सही हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। फेल का मामला भी खत्म हो गया। अब चलते हैं इसम की तरफ। अब फिर मैं थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ, जरा तवज्जो रखिए। मोरब मबनी को हम शुरू कर चुके थे। मैंने कहा था दुनिया की हर जुबान में कितनी चीजें होती हैं? 3। इसम, फेल, हर्फ सारे के सारे। फिर हम यहाँ आ गए, हमने कहा मबनी की 2 किस्में होती हैं, मबनी असल, मुशाबिह मबनी। मबनी असल में कितने आते हैं? 4। बोले तमाम मुकम्मल का क्या मतलब है? मारूफ, मजहूल, गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम, सब। इसमें कितने सीगे आते हैं? सारा अमर मबनी नहीं है, सिर्फ 6 सीगे मबनी है। कौन से? जो हाजिर भी हो, मारूफ भी हो। हाजिर का मतलब गायब ना हो, मुतकल्लिम। मारूफ का मतलब मजहूल।
اور چوتھی چیز جملہ، جملے پر اعراب نہیں آ سکتا نا. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا مبنی کی دوسری قسم ہے مشابہ مبنی. مشابہ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں مبنی نہیں تھا لیکن اس کی صورت یا معنی میں مبنی کے ساتھ کیا پڑ گئی؟ میل جول مشابہات. تو ہم نے اس کا نام اس کو بھی کیا کر دیا؟ مبنی، مشابہ مبنی. اور اس کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں غیر متمکن کی 8. پھر ہم واپس آئے کہ بھائی فعل میں فعل ماضی مکمل مبنی ہے اور مبنی اصل میں چلی گئی. فعل مضارع میں 14 صیغوں میں سے 14 نہیں مبنی بلکہ صرف کون سے 2 مبنی ہیں؟ جمع مؤنث کے. کون سے ہیں؟ یضربنا. کیوں مبنی ہے آپ سے کوئی پوچھے؟ کیونکہ آخر میں نون ضمیر لگی اور اعراب آخر میں ہی آتا ہے تو وہ وہ آگے سے مارتا ہے اعراب کو. مبنی ہے نا، بس نہیں چھوڑتا. باقی 12 صیغے معرب ہیں اس پر لگاتے جائیں. لم یضرب، لن یضربا، جو بدلتا لگتا. لیکن اگر ان 14 کو بھی آپ نے مبنی بنانا ہو تو اس کے آخر میں کیا لگا دیں؟ ثقیلہ کی وجہ سے کیوں مبنی بنائیں؟ اور حرف ہے، اور حرف کس میں جاتا ہے؟ مبنی اصل میں. تو حرف نہیں چھوڑ رہا اس کے اعراب کو. اس کے بعد ہم امر حاضر کی طرف چلے گئے. امر حاضر معروف کے صیغے مبنی ہیں، باقی سارے معرب ہیں. اور نہیں کو ہم نے چھڑے ہی نہیں کیونکہ نہیں یہی سارا معرب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم نے حرف کو مکمل کر لیا، فعل بھی. اب دنیا میں آپ جب بھی دیکھیں گے فعل کو تو آپ کے سامنے نقشہ آ گیا کہ مبنی کون سے ہیں، باقی سارے معرب ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے حرف کو تو آپ نے پڑھ لیا سارے مبنی ہیں. بس اب رہ گیا اسم. اب جب اسم کی طرف ہم چلتے ہیں تو اسم کی آگے قسمیں بنتی ہیں 2 قسمیں، متمکن اور غیر متمکن. تو اسم کی 2 قسمیں جو بنتی ہیں تو یہاں جو مبنی بنتا ہے وہ کون سا ہے؟ ابھی ہم نے یہ لکھا غیر متمکن. اس میں غیر متمکن. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8. یہ 8 قسمیں غیر متمکن کی کس میں جاتی ہیں؟ مشابہ مبنی میں. کس میں جاتی ہیں؟ مشابہ مبنی. اب مشابہ مبنی میں جاتی ہیں. اس میں دوسرا بنتا ہے اس میں متمکن. یہ معرب ہے. یہ کیا ہے؟ معرب ہے. اور اس کی بنتی ہیں ٹوٹل 16 قسمیں. کتنی؟ 16. ان 16 کو جو اعراب ہم دیتے ہیں اعراب، وہ اعراب ہیں 9 قسم کے. وہ اعراب ہیں 9 قسم کے. اچھا جی، یہ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ سمجھ گئے؟ اچھا اب پھر میں ایک مرتبہ دوہرا لیتا ہوں پھر اس کو میں دیکھتا ہوں. حرف سارے کے سارے مبنی مبنی اصل کا لفظ کیوں استعمال کیا ہم نے؟ کیونکہ مبنی ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 2 قسم کے. ایک مبنی اصل ہوتا ہے، ایک مبنی اصل کون سا ہوتا ہے؟ جو شروع سے خاندانی مبنی ہو. مشابہ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ جو مبنی نہیں تھا لیکن اس کی شکل صورت میں معنی میں اوپر ان کے ساتھ میل جول کھاتا تھا تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ مشابہ مبنی بنا دیا. مبنی اصل ٹوٹل کتنے ہیں؟ بولیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا مشابہ مبنی کتنے ہیں؟ اس میں غیر متمکن سے کہتے ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں. ٹھیک ہو گیا؟ مضمرات آپ نے پڑھے اس میں نا، موصولات، اشارات، اسماء افعال نہیں پڑھے؟ اچھا یہ اس میں آتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ تو ہو گیا کس کے اندر جی؟ حرف. فعل کی طرف گئے تو فعل ماضی 14 صیغے کیا ہیں؟ مبنی. مبنی بر فتح. مبنی بر فتح. مضارع میں کتنے صیغے مبنی ہیں؟ کیوں ہیں وہ بتا دیے. سب کو مبنی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نون ثقیلہ کیوں مبنی بناتا ہے؟ حرف ہے اور اعراب آخر سے نہیں چھوڑتا ہو. امر میں جو گئے تو امر میں صرف کتنے صیغے مبنی ہیں؟ باقی سارے نہیں. میں نے کیوں نہیں لکھا؟ سارا کیا ہے؟ اب ہم گئے کس کی طرف؟ اسم کی طرف. اسم کی کتنی قسمیں بنائی؟ 2. اس میں غیر متمکن. غیر متمکن کا معنی ہوتا ہے اعراب کو جگہ نہ دینے والا. اعراب کو جگہ نہ دینے والا. غیر متمکن کا معنی لکھیں اعراب کو جگہ نہ دینے والا. ظاہر بات ہے وہ مبنی ہے. اور اس کی کتنی قسمیں ہیں غیر متمکن کی؟ 8.
متمکن کی کتنی ہیں؟ 16. ان 16 قسموں کو جو اعراب ملتا ہے وہ کتنی قسم کا ہے؟ 9. کتنی قسم کا ہے؟ 9. یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک نئے طریقے سے آپ کو سکھا دیا کہ بھائی معرب اور مبنی کو آپ یوں بانٹ سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ معرب مبنی دنیا میں آپ اسم آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم معرب ہے یا مبنی ہے. تو آپ دیکھیں اگر وہ اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں آ رہا ہے، کتنی قسموں میں آ رہا ہے؟ تو آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں مبنی ہے. آپ دیکھیں وہ 8 قسموں میں نہیں آ رہا تو لازماً کس میں آ رہا ہوگا؟ 16 قسموں میں، تو معرب ہے. صحیح ہے. آپ جب فعل کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھیں فعل ماضی ہے تو آنکھیں بند کر کے کہیں مبنی ہے. آپ جب مضارع کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھیں بھائی 2 صیغے تو نہیں ہیں وہ جمع مؤنث والے ہیں، مبنی ہے نہیں ہے، 12 ہیں، معرب ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں نون ثقیلہ خفیفہ لگا ہے آخر میں تو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں سارا مضارع مبنی ہے. آپ جب امر حاضر کی طرف گئے ہیں تو آپ دیکھیں حاضر معروف ہے تو آپ 6 صیغے مبنی ہیں. اگر ان کے علاوہ ہیں تو آپ کہیں معرب ہے. نہیں کسی نے پوچھا آپ کہیں سارا معرب ہے. کتنا آسان سا فارمولہ میں نے آپ کو دیا. اور پھر جب آپ اسم حرف اور فعل سے نکلے اسم کی طرف گئے ہیں تو اس میں آپ متمکن غیر متمکن کی تمیز کر لیں. یہاں تک سمجھ آئیے بات؟ یہ یہاں تک سمجھ آئیے، یہ بیس ہے آپ کے لیے متمکن اور غیر متمکن کو سمجھنے کے لیے کہ متمکن کی 16 قسمیں کون سی ہیں اور غیر متمکن کی 8 قسمیں کون سی ہیں. تو سمجھیں اس بات کو جی؟ جہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہاں تک جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہے اعراب عامل معمول وغیرہ یہ چیزیں اس میں لکھی ہے. تو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اعراب کی 2 قسمیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت زبر زیر پیش، بولیں یہ دیکھیں دن 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 اعراب بالحرکت ہے. کبھی اعراب بالحرف آیا کرتا ہے کہ زبر زیر پیش نہیں آتی بلکہ ان کی جگہ پر الف واو یا آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ الف واو. مثلا یہ آیا نا جا زیدن، یہاں پر میں زیدن کو ہٹا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جا ابوکا، آیا تیرا ابا جی. ابوکا یہاں پیش نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی ابوکا میں کوئی پیش نظر آ رہی ہے آخر میں؟ تو یہاں پیش کو ظاہر کرنے کے لیے کون آیا ہوا ہے؟ واو. واو واو کون آیا ہوا ہے؟ واو. اب کا بو، واو واو آیا ہوا ہے. یہاں واو پیش کی جگہ پر آیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرف. واو کیا حرف ہے؟ حرکت ہے. اعراب بالحرف. رأیت زیدن، رأیت اباکا، زبر کو کون ظاہر کر رہا ہے ادھر؟ الف. اباکا. مررت بزیدن، مررت بابیکا، زہر کو کون ظاہر کر رہا ہے؟ تو ظاہر بات ہے زبر کے ساتھ الف جڑتا ہے، زہر کے ساتھ کون جڑتی ہے؟ یا جڑتی ہے، اور پیش کے ساتھ واو جڑتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرف. یہ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کس طرح جان زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن یہ اعراب بالحرکت تھے. اس کو ہم بالحرف میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اب میں نے مثال دی اب کی. اب والد کو کہتے ہیں، بتائیں جانی ابو کا. یہ واو کس کی قائم مقام ہو کر آئی ہے؟ پیش کی. جو تو زیدن پر پیش تھی اس کو واو لے کر آئی گی. رأیت زیدن، رأیت اباکا، اباکا. مررت بزیدن، مررت بابیکا. صحیح ہو گیا؟ یا کو لے. اچھا یہ اعراب بالحرف ہے. اس کو بھی سمجھ گئے؟ اب سمجھ گئے اس بات کو؟ کیونکہ بعض حضرات کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ بالحرف کیا ہے. میں نے آپ کو الگ سے کر کے سمجھا دیا کہ وہ جو زبر زیر پیش تھی اب ہم اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ الف واو یا کو لے کر آ رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے زیر کے ساتھ یا جڑتی ہے، زبر کے ساتھ الف جڑتا ہے، واو کے ساتھ پیش کے ساتھ واو جڑتی ہے. واو اور پیش کی شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا جی، اس کے بعد آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اعراب کی ایک ہوتا ہے اعراب لفظی، ایک ہوتا ہے تقدیری، ایک ہوتا ہے محلی.
لفظی کون سا ہوتا ہے جو آپ کو لفظوں میں نظر آئے؟ پڑھیں آپ، مثلا جانی زید دن تن دن، یہ پڑھ رہے ہیں نا، نظر بھی آ رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظی، لفظوں میں پڑھ رہے ہیں آپ۔ ایک ہوتا ہے تقدیری، تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ اعراب آیا ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، آیا ہوتا ہے، آیا بجلی ہے نا، کیا نظر آنی اس میں بجلی ہے، بلب لگے نا، بلب کا خراب ہو جائے پھر ہاتھ لاسو پار بجلی ہوتی ہے، منی جلتی ہے لیکن نظر، روح ہے نا، روح ہے نا سارے میں، عقل بھی ہے، پورے روح عقل دہی ہے، منی جلتی ہے، تو کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، مانی جاتی ہیں اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، سمجھ آ گئی بات؟ تو اعراب تقدیری کو آپ اس طرح شمار کر لیں، ہوتا ہے نظر نہیں آتا بس شمار کر دیا جاتا ہے۔ مثلا جانی موسیٰ، پیش آئی دی ہے لیکن الف جو ہے وہ پیشہ کو قبول نہیں کرتا، الف پیشہ کو قبول کر دے، چلو جی الف کو پہلے پیش لا کے پڑھو، نہیں کرتا نا۔ اچھا جانی موسیٰ، رائیتو موسیٰ، مررتو بموسیٰ، زہرہ قبول کر دیں، الف کو پہلے زہر لا کے پڑھو، مجبوری ہے نہ پڑھاتے ہیں ایسی منسا، اور جس کو منع اس کو تقدیر آتے ہیں، تقدیر کا معنی ہے مانی ہوئی چیز، فرض کی ہوئی چیز، مانی ہوئی چیز، فرض کی ہوئی چیز۔ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، وہ زبان سے پڑھنا، تو زیدن زیدن پڑھ رہے ہیں لفظی ہے، لیکن موسیٰ میں جو اعراب ہے وہ زبر زیر پیش آیا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ الف کی وجہ سے، الف کتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے اوپر زبر کے علاوہ پیش زیر کو برداشت نہیں کرتا، پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تقدیری۔ اور ایک اعراب ہوتا ہے محلی، محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محل ہے اعراب آنے کا لیکن چونکہ مبنی ہے تو مبنی اعراب کو قبول نہیں کرتا، تو ہم اعراب محلی کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ مبنی نہ ہوتا، معرب ہوتا تو محل تھا اعراب آنے کا، آ جاتا، لیکن چونکہ مبنی ہے تو اس وجہ سے وہ اعراب کو چھوڑتا نہیں، لیکن محل تھا اعراب آنے کا، مبنی کی وجہ سے نہیں آ سکا، جیسے جانی ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی، ایت ایت ای، زبر پیش ہو گئی نہیں چھوڑنا، ہاؤلائی مبنی ہے، اس میں اشارہ غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے دوسری قسم ہے اسماء اشارہ جو اعراب کو لاتا نہیں ہے، مبنی ہے، تو لہٰذا مبنی کے اوپر جو اعراب والی جگہ ہے اس کو ہم محلی اعراب کہتے ہیں کہ محل اعراب کا تھا، اگر معرب ہوتا تو آ جاتا، معرب نہیں ہے مبنی ہے تو نہیں آیا، بس محل تھا، محل تو محل تھا تو محلی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ 3 قسمیں یہ ہو گئیں، لفظی، تقدیری اور محلی، لفظی، تقدیری اور محلی، آئی بات سمجھ جی؟ اچھا تو بہرحال اب اس کے بعد آگے جو اگلے سبق میں پھر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ابھی آپ مجھے تھکے تھکے نظر آتے ہیں تو آگے ہم غیر متمکن کو پڑھ لیں گے اور متمکن کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ تو آج کا یہ سبق ایک مرتبہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے اسم کی تعریف کی تھی، اسم کی تعریف میں ہم نے 3 چیزیں کلیئر کی تھیں۔ پہلی چیز یہ کی تھی کہ بکھرے ہوئے اسم فعل حرف کو اس طرح ملانا کہ وہ کوئی بامانہ جملہ بن جائے، جس طرح دخل زیدن، یہ ہم نے آگے لکھا ہے کہ اسم فعل حرف ہم نے ملایا تو ایک جملہ فعلیہ بن گیا، ہم نے ملایا تو جملہ اسمیہ بن گیا، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلے تو ہم نے یہ کہا تھا یہ پہلا حصہ مکمل کیا، تیسرا حصہ کیا تھا کہ معرب مبنی، دوسرا معرب مبنی کو پہچاننا، تیسرا کیا تھا آخر سے آخری کلمے کے آخری حرف کو زبر ملے، زیر ملے، پیش ملے، کیوں ملے، اس کے لیے ہم نے یہ پکڑا تھا۔ اس میں ہم نے کہا تھا 8 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں، 2 مجرورات ہیں۔ یہاں 8 میں سے فاعل آیا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہاں 12 میں سے مفعول بہ آیا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، یہاں 2 میں سے حرف جر کا مجرور آیا ہے، وہ مجرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم درمیانی حصے پر چلے گئے تھے کہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ پھر میں نے ایک نئے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا میں ٹوٹل ہر زبان میں اسم فعل حرف ہوتے ہیں، حرف کو ہم دیکھیں سارے مبنی ہیں، مبنی اصل ہے تو مبنی اصل اور مشابہ مبنی کی ہم نے تشریح کی۔ اس کے بعد پھر ہم چلے گئے فعل کی طرف۔ فعل میں ہم نے کہا ماضی مکمل 14 صیغے مبنی ہیں، مضارع میں صرف 2 صیغے مبنی ہیں۔ کیوں مبنی ہے وجہ بتا دی میں نے۔ اگر سب کو مبنی بنانا چاہتے ہیں تو نون سکیرہ لگا دیں، کیوں ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا میں نے۔
اس کے بعد اگر فعل امر کی طرف جائیں تو ٹوٹل 6 صیغے ہیں جو ان میں مبنی ہوتے ہیں، باقی سارے امر کیا ہوتا ہے معرب، اور نہیں کو ہم نے اس لیے لکھا وہ سارا کا سارا بیچارہ کیا ہوتا ہے معرب۔ پھر ہم چلے گئے اسم کی طرف، اسم کی ہم نے 2 قسمیں بنائی، متمکن غیر متمکن۔ متمکن غیر متمکن کا معنی جو اعراب کو جگہ نہ دے، اس کی ٹوٹل کتنی قسمیں 8، اسی کا دوسرا نام مشابہ مبنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم نے ادھار چھوڑ دی، اگلے سبق میں آئیں گی۔ اس کے بعد ہم متمکن کی طرف گئے، متمکن کو اس لیے میں نے ڈبے میں بند کیا کہ چونکہ ہم مبنی پڑھ رہے تھے تو یہ تو معرب تھا، اس لیے ہم نے اس کو علیحدہ سے ڈبے میں بند کیا، اور اس کی ٹوٹل قسمیں کتنی بنتی ہیں 16، اور ادھر 14 لکھی ہے، میں بتاتا ہوں انہوں نے کچھ چیزیں آپس میں ضم کی ہیں، لیکن ٹوٹل کتنی ہیں 16، ان 16 کو کتنی قسم کا اعراب ملتا ہے اور 9 قسم کا، تو یہ متمکن ہے معرب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پورے نحو میں جو خاص باتیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، آپ غیر متمکن کو سمجھ جائیں، آپ متمکن کو سمجھ جائیں، اعراب آپ نے کہاں کس طرح دینا ہے، خاص کر متمکن اعراب کہاں کس طرح دینا ہے، اعراب کن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اعراب کی ٹوٹل 9 قسمیں 16 قسموں کو ہم کس طرح دیتے ہیں، عبارت میں یہ خاص چیز ہوتی ہے کہ جب آپ عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبر دیں، زیر دیں، پیش دیں، جو بھی دیں، تو آپ وہ یہ پہچانیں معرب ہے یا مبنی ہے۔ پھر معرب ہے تو معرب کی 16 قسموں میں سے 9 اعرابوں میں سے کون سے اعراب لے رہا ہے، اس بات کو سمجھ جائیں تو آپ عبارت آرام سے لگا سکتے ہیں کہ زبر زیر دیں پیش دیں، آپ آرام سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق سمجھ گئے؟ اب آپ نے اس میں چونکہ ریکارڈ بھی ہے، اس میں سے بھی سنیں، اپنے پاس جو نوٹ کیا اس کو بھی، اور پرکھیں اس کو اچھی طرح، تاکہ ہم آگے اس میں متمکن غیر متمکن کو آرام سے سمجھ سکیں۔ تب سمجھیں گے جب آپ یہ والی بات سمجھیں گے، یہ بنیاد ہے، تمہید ہے اگلی بات کے لیے، تو اس کو آپ لازمی طور پر دیکھ کر سمجھ گئے۔